دوستو جب بھی کسی کافر اور مشرک بادشاہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو لہلکارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جنگ کرنا چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے ایسے بادشاہوں کو ہلاک کیا اور پوری دنیا کو اپنی شان کی جلوہ گیری دکھاتے ہوئے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کرنا تو دور، یہ بدبخت بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چھوٹی حقیر مخلوق کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 دن پہلے ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن پاک میں ایک سورہ نازل کر کے بیان فرمایا، جس کو اصحاب فیل کا واقعہ بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یمن اور حبشہ پر ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ بادشاہ انتہائی طاقتور تھا اور اس نے اپنی جنگوں کے زور پر بہت سارے علاقوں کو فتح کر رکھا تھا۔ اس کی طاقت اور بہادری کے قصے ہر طرف مشہور تھے۔ انہی دنوں میں جب حج کا مہینہ آیا تو بہت سارے لوگ طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بات ابرہہ کو بالکل بھی ہضم نہ ہوئی۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہمارے ملک سے دوسرے ملک میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس وقت ابرہہ کے دل میں یہ شیطانی خیال آیا کہ وہ اپنے علاقے یمن میں ایک عظیم و شان گرجا گھر بنائے گا تاکہ لوگ مکہ میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بجائے اس گرجا گھر میں آ کر عبادت کریں، اور یہ بدبخت یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں پر حج کریں۔ اس طرح اس بدبخت نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ اس بدبخت نے اپنے شہر کے اندر ایک عظیم الشان اور خوبصورت گرجا گھر بنوا دیا اور کچھ لوگوں کو مکہ کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تاکہ مکہ کے لوگ یمن میں آ کر اس کے گرجا گھر کی زیارت کریں اور وہیں پر عبادت کریں۔ چنانچہ جب مکہ کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت اسنا کے اندر ایک گرجا گھر تعمیر کروایا ہے تاکہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر وہاں جا کر عبادت کریں، تو یہ بات مکہ والوں کو بالکل بھی پسند نہ آئی اور اس کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ خاص طور پر قبیلہ قریش کو اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہوا کیونکہ قبیلہ قریش کعبے کا متولی تھا۔ قبیلہ قریش کے لوگ ابرہہ کی اس حرکت پر بہت زیادہ غصہ تھے۔ چنانچہ ایک روز قریشی قبیلہ بنو کرانہ کا ایک شخص غصے میں آ کر اسنا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس شخص نے وہاں پر پہنچ کر رات گرجا گھر میں گزاری اور اس شخص نے اس گرجا گھر میں پیشاب اور پخانہ کر کے اس گرجا گھر کو آلودہ کر دیا اور اس گرجا گھر کی ایک طرف آگ لگا دی۔ جب اس بات کا ابرہہ کو پتہ چلا کہ اس کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی گئی ہے تو وہ طیش میں آ گیا اور اس نے کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی۔ چنانچہ ابرہہ نے اپنی فوج کو اسی وقت حکم دیا کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جائے اور یہ تمام لشکر ہاتھیوں پر مشتمل ہو۔ پیارے دوستو، اس دور کے اندر ہاتھیوں کے لشکر کو ایک خطرناک لشکر تصور کیا جاتا تھا۔ یہ ہاتھیوں کا لشکر اگر کسی بھی ملک پر حملہ کرتا تو اس ملک کے لوگ خوف کے مارے ہار مان لیتے۔ چنانچہ ابرہہ کا ایک بہت بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ لوگ بھی ابرہہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ ابرہہ کا یہ خطرناک لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ کے لوگوں نے ابرہہ کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اس کا لشکر بہت بڑا اور طاقتور تھا لہٰذا وہ لوگ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس طرح جب ابرہہ نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ بہت کمزور ہیں اور ہمارے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس وقت اس ظالم بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ مکہ کے رہنے والے لوگوں کے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں نے جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان جانوروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو کہ کعبہ کے متولی تھے ان کے اونٹ بھی شامل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب نہایت ہی روبدار اور پروقار شخصیت تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے جب ان کی شخصیت کو دیکھا تو ان کی بہت زیادہ تعظیم کی۔ ابرہہ حضرت عبد المطلب کو اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن حضرت عبد المطلب کعبے کے سردار اور مکہ کے متولی تھے۔ ابرہہ دل ہی دل میں یہ سوچ کر مسکرا رہا تھا کہ اب یہ میرے سامنے زوروں کے تار روئیں گے اور معافی طلب کریں گے۔ وہ اپنے تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک کر لے آئے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجہ میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے کہ میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا
اور روح زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو سنسار کر دینا ہی ضروری سمجھتا ہوں۔ عبد المطلب نے فرمایا کہ پھر آپ جانیے اور آپ کا خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم کر دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا تم لوگ اپنے مال مویشی لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ زاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کی بیچاریوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت شاروں کی مدد فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جلال اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا، ہر بار لہلکارا، مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حال میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بادل لشکروں نے ابراہہ کی فوجوں پر اس زور و شور سے سنگ جاری شروع کر دی کہ آن کی آن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خداوند قہار و جبار کے قہر و غضب کی ایک ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تھی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ساتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین میں بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات یوں بیان کی، یعنی اے محبوب کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اپنے ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا، ان کے داہوں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے تو انہیں چبھاتے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ جب ابراہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کا معجزہ اور ابراہہ کا جو انجام ہوا وہ آپ کو پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور نئے موضوع